मिस क्या ईरान के बाद असल टारगेट पाकिस्तान है? क्या ये न्यूक्लियर जो मुस्लिम्स के पास हैं वो असल टारगेट है? पाकिस्तान जो है पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो है, क्या कहेंगे आप इसमें? देखें, इस बारे में हमेशा हमारे साथ जो पाकिस्तान के साथ अमेरिका की पॉलिसी के मुताबिक करता रहा, जैसे अफगानिस्तान से हमारे अंदर क्या होता है, बड़ी अहम बात है कि हमें वो स्टेबिलिटी की तरफ, इस्तेहकाम की तरफ कैसे हम नहीं जाते और अपने ही मसाइल में उलझ जाते हैं। वो ये कि पहले तो हमारे जो हमसाए हैं, अमेरिका रूस को निकालने के लिए हम अमेरिका के हलीफ बने थे। उसका आपने देखा कि हमारे यहाँ कई क्लाशनकोव, असले का और दहशतगर्दी का और अमन के मसाइल बहुत सारे सामने आए। हमारे लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी जी। अब हम बराह रास्त किसी भी जंग में ना होके अफगानिस्तान के साथ शामिल थे और अमेरिका वहां से जब निकला तो हमारे रूस के साथ ताल्लुकात उतने अच्छे ना रहे। इंडिया जो है वो थोड़ा स्लो चलता है, आराम से चलता है। अभी भी अमेरिका हमें कैसे टफ टाइम देगा कि वो इसराइल को तस्लीम करना या इस पीस में शामिल होना जो उनका मुआहदा है, ये भी हमारी मजबूरियां। फिर हमें वो तालिबान की रजीम में खुद सामने नहीं आएंगे, वो हमें आगे मजबूर करेंगे कि तालिबान अफगानिस्तान की रजीम चेंज में हम आगे बढ़े। जब हम अब हमारा ईरान हमसाया है जिसको वो ऑलरेडी थ्रेट कर रहा है, ईरान भी अफगानिस्तान की दुश्मनी के बावजूद वहाँ की रजीम चेंज के हक में नहीं होगा। मिस आयशा मसूद, आई गॉट योर पॉइंट ऑफ व्यू। मिस क्या कहेंगी, ये किस हद तक बात दुरुस्त है कि बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में, क्या ये फॉल्स स्टेटमेंट है या ट्रू स्टेटमेंट है, या वाकई में इस तरह के लोग हैं जो इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं? देखें, ये जो है ना, इसराइल को पाकिस्तान की आवाम का अगर आप दो है ना, एक तो हमारे बड़े जिनके पास फैसला साजी है जी, उनके बारे में ये कहें कि वो अमेरिका के दबाव में नहीं है, हुकूमत चूंकि इतनी स्ट्रांग नहीं है हमारी जो इस वक्त की हुकूमत है, वो अगर आप कहेंगे तो उसका पस मंजर मैं बता सकती हूँ कि क्यों वो इतनी मजबूत नहीं है जी। हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो इल्लत है वो अवाम और हुकूमत का एक पेज पर होना बड़ा जरूरी होता है। इन तमाम इंटरनेशनली आप जो मामलात इतने संगीन और इतने सीरियस सामने आ रहे हैं, उसमें मुल्क के अंदर वो इस्तेहकाम और वो यूनिटी होना का जरूरी है जो बदकिस्मती से कमजोर पड़ी हुई है। अब उसमें जो हमारे ऊपर वाले लोग हैं वो फौरन जब हुकूमत फैसले कर लेती है कि हमने वहाँ फैसला करना है, हमें साइन करने हैं, हमें उनके साथ जाना है, क्योंकि वो इतने कमजोर हैं, उनके पास दूसरा चांस नहीं है। अवाम की राय उनसे बिल्कुल हटकर, जितना मैं पब्लिक में जाती हूँ, जितने फोरम्स पे हम जाते हैं, कोई भी शख्स इसराइल को ट्रम्प की शराइत पर मानने को तैयार नहीं है फिलहाल। जब नहीं है और ये हुकूमत की मजबूरी है कि उन्होंने साइन भी कर दिए, शामिल भी हो गए उनके बोर्ड ऑफ पीस में, और बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का अवाम ये मतलब ले रही है कि इनडायरेक्ट हम इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं या करने वाले हैं या बोलेंगे नहीं, लेकिन हम कर। तो ये हमारे लिए अवाम की ख्वाहिशात के बरक्स बात है। यही बात है जो हुकूमत और अवाम में फासले बने। देखें, हम कभी भी नहीं इस चीज को अप्रिशिएट कर सकते कि ये फासले मजीद बढ़ते जाएं। बहुत ही सेंसिटिव सूरत हाल है, काश सारे लोग सर जोड़ के बैठ के इन मामलात का हल निकालें। अंधाधुंध जल्दबाजी में फैसले में घुसते और हम अवाम पर मुसलत ना करते जाए। अवाम की ओपिनियन को देखेंगे तो इनको चीजें समझ में आ जाएंगी। बिल्कुल सही। मिस आयशा मसूद, क्या कहेंगी आप, नाअहल मोदी के ज़ेर इक़्तिदार भारत अंदरूनी खलफशार और नाकामी खारजा पॉलिसी की बदौलत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार है। भारतीय सियासतदान और साबिक सेनेटर शांता चैत्री ने भारतीय नाकामियों और आलमी सतह पर तन्हाई को बेनकाब कर दिया है। क्या कहेंगे मिस इस पे? पहले तो शांता चैत्री के बारे में बात करूंगी कि देखें, वो पाकिस्तानी तो नहीं है लेकिन उसने बैठ के अपने मुल्क के मामलात को बेनकाब किया है। तो ये एक बज़ाहिर ये बड़ी नेगेटिव बात है कि कोई अंदर से उनके उठे, उनका सहाफी उठे, पहले भी बात करते रहे और वो अपने ही मुल्क के मामलात को बेनकाब कर दे और कहे जी ये इनकी कमजोरी है, ये कमजोरी। बज़ाहिर ये बात है कि क्यों ना उसका मुंह बंद कर दीजिए, उसने क्यों ऐसे कहा, लेकिन ये किसी मुल्क के लिए जो जमहूरी मुल्क है ना, उनके लिए ये तमाचा ठीक भी होता है, क्योंकि वो बैठ जाते हैं कि इसने तो सच बोल दिया तो हमें अपनी कमजोरियां दूर करनी है। इतने बड़ी चीजों को अब रह गया कि भारत को आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हुआ है। ट्रम्प देखें तो एक तरफ तो वो एकदम इनके साथ आपको लगता है कि क्लोज जा रहे हैं, आप मुआहदे देखें चाहे वो यूएई के या सऊदीया के हैं,
یا امریکہ کے ہیں، جب مین وہ معاہدے کرتے ہیں تو مودی کو اگنور نہیں کرتے اور بھارت کی اکانومی اور ان کی آبادی کی وجہ سے اپنے مفادات کی خاطر ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں، لیکن جب انہیں تڑی لگانی ہوتی ہے تو انہیں تنہا بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا عالمی ایجنڈا ہے کہ ہم فوراً اگر خوشی منائیں نا کہ بھارت اچھا ہوا تنہا ہو گیا اور اس کے اندر یہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس میں بھی میں سمجھتی ہوں کہ اس کے باوجود یقین کریں کہ ہمیں اپنے معاملات دیکھنے چاہیے۔ وہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، تو وہ یہ عالمی ایجنڈا جو ہے نا وہ وقتی طور پر ان کو تنہا کر کے دباؤ میں ضرور ڈال رہا ہے، اور وہ ہیں بھی، اور ان کے اندر بھی بہت سارے مسائل موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وقت آنے پر عالمی ایجنڈا ہمیں تنہا کرتا ہے اور انہی کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ آپ ماضی میں ایگریمنٹس دیکھیں کہ یو اے ای ہمارے پاس وزٹ کرتا ہے، ہم بہت احترام کرتے ہیں، ہم ان سے لونز لیتے ہیں، ان کے معاہدے ادھر ہوتے ہیں۔ سعودی عرب ہے، ہم ان سے اپنی چیزیں بہتر کرنے کے لیے قرض لے لیتے ہیں، وہ ہمیں وقتی طور پر دے دیتے ہیں، معاہدے زیادہ تر ادھر جاتے ہیں۔ امریکہ کا ٹرمپ بھی یہی پالیسی لے کے چلتا ہے، وہ وقت آنے پر انہیں تھپکی دے کے ساتھ ملا لیتا ہے، بیچ میں تنہا کر دیتا ہے۔ اب یہ عالمی ایجنڈے کے مطابق جو بھارت میں تنہائی ہے، یہ وہ افغانستان کے ساتھ انہوں نے بڑے گہرے تعلقات رکھے ہوئے، رجیم چینج پہ ہمیں آگے لگایا گیا، تو بھارت جو ہے نا وہ چلتا بڑا چالاکی سے اور مکاری سے اور طریقے سے ہے، جو کہ میں سمجھتی ہوں ملکوں کو آنا بھی چاہیے۔ تو وہ اس تنہائی سے نا اپنی اس وجہ سے کہ اندر کے لوگ بھی ان کو آئینہ دکھا رہے ہیں اور اپنے مسائل، تو کہیں نہ کہیں دیکھیں گے حالات بدل جائے گا۔ اب اس میں سارا مسئلہ یہ ہے کہ بھارت نے ہمیشہ ہی ہمارے ساتھ اپنا دل صاف نہیں کیا، تو ہم اچانک ان کے ساتھ دوستی بھی چلے جاتے ہیں، پھر ہم یہ والی باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایک مضبوط پالیسی بنا کر اپنے دشمن پر نظر رکھ کر چلنا ہوگا۔ عالمی طور پر جو انہیں تنہا کیا جائے نا، اس کو ہمیں لڈو نہ سمجھے، یہ بات ایسے اچانک بدلے گی کہ آپ اور میں حیران ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اپنے مفادات کے مطابق بھارت کو اپنی اینک سے دیکھنا ہے کہ عالمی طور پر تنہا ہوا ہے، تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اگر ہوا ہے، کشمیر میں اس نے بے شمار مظالم کیے ہوئے ہیں، تو لیکن یہ کہنا کہ وہ اس سے نکلے گا نہیں، اور عالمی ایجنڈا جو اس وقت تنہا کر رہا ہے وہ اچانک ان کی فیور میں نہیں ہو جائے گا، آپ اور ہم دیکھتے رہ جائیں گے۔ یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے بہت زیادہ، یہ بڑی ڈیپ اسٹڈی چاہیے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ مس آپ کیا کہیں گی، ابھی طالبان جو ہے وہ دشمنی سامنے آ رہی ہے اور خواتین کو بہت جو ہے ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے، ان کے بیسک جو ہے وہ نیڈ، بیسک ایجوکیشن، ان چیزوں پہ بھی پابندی ہے، ٹریولنگ پہ بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے طالبان کی جانب سے، کیا کہیں گے مس عائشہ اس پہ؟ اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ خواتین کے ساتھ اس قسم کا سلوک کرنا کہ وہ تعلیم نہ حاصل کر سکیں، ٹریول نہ کر سکیں، ملازمت میں نہ آ سکیں، معاشی طور پر ان کو عدم استحکام رہے، یا وہ بالکل ہی ایک ایسا لگے کہ کسی ملک کا وہ اہم حصہ ہی نہیں ہے۔ دنیا بڑی تبدیل ہو گئی ہے، یہ تو انہیں سوچنا چاہیے۔ لیکن ایک چیز اور بڑی اہم ہے کہ آپ افغانستان کو لیں یا ایران کو لیں، جہاں کے مذہبی جو ان کے ہیں معاملات یا ان کا جو کلچر ہے، لیکن کسی بھی ملک کے کلچر کو، ثقافت کو سامنے رکھنا ظلم نہیں ہونا چاہیے، میں اس کے سخت خلاف ہوں، جبر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایک ایران اور افغانستان میں کمال کی بات یہ ہے کہ ایران شہنشاہ کے دور میں ایسے تھا جیسے یورپ ہے، وہ بالکل ہی انہوں نے یعنی درمیانی صورت کہ ہم جیسے پاکستان میں کچھ ماڈرن ہے، کچھ اپنا مذہب کو بھی لے کر ہم چل رہے ہیں ساتھ ساتھ ہمارے درمیانی۔ تو ایران کے زمانے، شہنشاہ کے زمانے میں انہوں نے بالکل ہی وہ تھا جیسے اپنے مسلمان ملک ہے نا، تو کلچر انہوں نے چھوڑ کے تو بالکل ان کے رنگ میں رنگ کر جو مغربی تہذیب ہے اس میں آگے تھے۔ افغانستان میں ایک دور میں یہی والا معاملہ ہوا تھا کہ وہ ایکسٹریم یعنی درمیانے کلچر کو کہ تھوڑا اسلامی اپنی چیزیں بھی رکھتے اور جدید طریقے بھی اپناتے۔ افغانستان کا بھی ایک دور ایسا ہے کہ جب ہم خود حیران ہو گئے تو ان کی تصویریں ہمارے اسلام آباد میں چکے رہے اور ہماری ان سے ملاقاتیں ہوتی تھی، تو وہ بعض ایسا تھا کہ لگتا نہیں تھا کہ یہ یورپین لوگ ہیں یا یہ اسلامی کلچر یا افغانستان سے ہیں، تو ایکسٹریم سطح پر وہاں چلے گئے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایکسٹریم سطح پر اب ان کو پھر سے اسلامی کلچر کا، تو یہ ان کی ثقافت کو اگر تھوڑا چھوڑ دیا جائے اور ان کے معاملات میں دیکھا جائے کہ وہ کس انداز میں چلتے ہیں، یعنی انہیں اسپیس دی جائے کہ وہ چیزیں بہتر بھی کرے، تنظیمیں انسانی حقوق کی کام کرتے رہے، لوگ ان پر پوائنٹ اٹھاتے رہے، لیکن آپ کہیں کہ ان کی ٹوٹل رجیم ہی بدل دیں اور ہم جا کے بدل دیں، یہ بڑی ڈینجرس بات ہے، اس کی فیور نہیں کی جا سکتی۔ دنیا میں ایک کلچر نہیں ہو سکتا، ہمارے اپنے ملک میں 4 صوبے ہیں، چاروں کا اپنا کلچر، پانچوں کا اپنا، کشمیر کا اپنا،
وہ رنگا رنگی ہے، وہ خوبصورتی ہے۔ اسی طرح ملکوں کے اندر بھی اپنی تہذیب اور کلچر ہے جس کا احترام ہونا ضروری ہے۔ جب آپ اس کو مسمار کر کے اس سطح پر لے کے جائیں گے کہ ساروں نے ہی جناب یورپ کی طرز سے کپڑے پہنے ہوں، نیکڈ ہیں تو ہو رہے ہوں، ماڈرن ڈریس، تو سب خوش ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی ثقافت کی طرف آتے ہیں، کوئی نہ کوئی ہلکا پھلکا بایا لے لیتا ہے، کچھ تھوڑا ماڈرن تھوڑا درمیانہ، تو اس تہذیب کو بھی اجازت دینی چاہیے، اس کو کلچرل اپنی ایکٹیویٹیز کی۔ تو انہیں بھی اس ایکسٹریم سے نکل کے افغانی جو آیا نا، افغانستان کے جو اس وقت ملا ہے اور ایران، ان دونوں کے اندر یہ سائیکی موجود ہے کہ یہ ایکسٹریم عوام یورپین بنا گئی تھی، اب وہ بدلے میں ٹوٹل اسلامی آ گئے۔ تھینک یو سو مچ مس عائشہ فار یور پریشیس ٹائم. تھینک یو سو مچ فار انفارمیشن ٹو